أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. حدیث نمبر 23، کتاب عمدۃ الاحکام. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار، داماد رسول، خاوند فاطمہ بتول، حسنین کریمین کے بابا جان، رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابۃ اجمعین، فرماتے ہیں: کنت رجلا مذاء، کنت تھا میں، رجلا ایک ایسا مرد، ایک ایسا شخص، مذاء بہت زیادہ مدی والا، مذاء بہت زیادہ مدی والا، مبالغہ کا صیغہ ہے. فاستحییت، پس حیا محسوس کی میں نے، فاستحییت پس حیا محسوس کی میں نے، ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہ کہ اسأل سوال کروں میں، دریافت کروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں. اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، لِمَكَانِ مقام، منزلت، رشتہ، تعلق، ابنتہ آپ کی دختر کا،
آپ کی بیٹی کا منی میرے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حبال عقد میں تھیں، تو کہتے ہیں کہ اسی لیے مجھے مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس ہوئی، لیکن بہرحال مسئلہ تو میں نے جاننا تھا، تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدَ فَأَمَرْتُ پس حکم دیا میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابی ہیں یہ ان کا نام ہے، کہ آپ میرے لیے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھئے، مسئلہ دریافت کیجئے۔ فسألہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھ لیا۔ فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضأ، یغسل وہ دھو لے، ذکرہ اپنا ذکر، اپنی شرمگاہ، وَيَتَوَضَّأُ اور وضو کرے۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام میں کوئی بھی مسئلہ ادھورا، ناقص، نہیں چھوڑا گیا۔ ایک ایک مسئلے کی وضاحت کر دی گئی۔ ایک یہودی سر بازار سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے، تمہیں تمہارے پیغمبر ہر چیز کے بارے میں بتاتے چلے جاتے ہیں، طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں بھی بتاتے ہیں جن کے متعلق انسان کو کسی سے پوچھنے کی، دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سب جانتے ہیں۔ اور ایسی باتیں بھی بتا جاتے ہیں جو کہ شرم و حیا کے منافی ہوتی ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قسم کی خفت محسوس کیے بغیر اور معذرت خواہانہ انداز اختیار کیے بغیر نہایت فخر کے ساتھ اس یہودی کو جواب دیا، نعم
ہاں کیوں نہیں. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر چیز بتا دی. حتی القراء، یہاں تک کہ رفع حاجت کے آداب بھی بتا دیے. ما یخرج من السبیلین، جو چیز دو راستوں سے خارج ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ گندگی ہے لیکن بہرحال انسان سے متعلق ہے. انسان کو اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس لیے ہمیں ہمارے پیغمبر نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا. تو فخر کے ساتھ آپ نے اسے یہ جواب دیا. تو یاد رکھیے، ان اللہ لا یستحی من الحق، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسائل بیان کیے ہیں، امت کو سکھلائے ہیں، امت کو بتلائے ہیں. قرآن مجید میں حیض کے مسائل ہیں، دودھ پلانے کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت تو ہر مسلمان نے کرنی ہوتی ہے، خواہ بچہ ہو، خواہ بوڑھا ہو، خواہ جوان ہو، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ شادی شدہ ہو، خواہ غیر شادی شدہ ہو. تو اخلاقیات اور شرم و حیا کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ان مسائل کی تعلیم و تعلم میں اور ان مسائل کی درس و تدریس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا کہ کنت رجلا مذاء، میں بہت زیادہ مدی والا شخص تھا. مدی اس چپکتے ہوئے لیس دار پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے عضو پر نمودار ہوتا ہے. تو جس طرح ہم نے رفع حاجت کے آداب پڑھے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، استنجا کیسے کرنا چاہیے، دایاں ہاتھ استنجا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، مٹی کے ڈھیلے کتنے استعمال کرنے چاہیے، پانی کے ساتھ طہارت کس طرح حاصل کرنی چاہیے، تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے. یہ ہے مدی. منی عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور اس کے خروج سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اب یہ بات جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے جاننا ضروری ہے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اسے علم نہ ہو تو عدم علم کی وجہ سے وہ مدی کو منی کے حکم میں سمجھے گا،
اور غسل کرتا چلا جائے گا. حالانکہ غسل کرنے میں بار بار مشقت ہے، لیکن جب اسے یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو دین تو آسان ہے. دین آسان ہے. لیکن جب یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو دین اسلام آسان ہے. وہ غسل کی بجائے فقط وضو پر اکتفا کرے گا. کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ بار بار غسل کرنے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، اور دین آسان ہے. تو یہ جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے. جہالت کا انجام ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈال دیتا ہے جس کا اسلام اسے حکم ہی نہیں دیتا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی مسئلہ درست ہے، حالانکہ مسئلہ ویسے نہیں ہوتا جیسا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے کہ مدی کسے کہتے ہیں، منی کسے کہتے ہیں، مدی کیا ہوتی ہے، منی کیا ہوتی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. اور ایک اور تیسری اصطلاح بھی ہے ودی، واو کے ساتھ، واو دال یا ودی. ودی گاڑھا سفید پانی ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے. تو اب یہاں پر فرق سمجھ لیجئے. مدی کے خروج پر، مدی نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو فرض ہوتا ہے، صرف وضو فرض ہوتا ہے. اور منی کے نکلنے پر غسل فرض ہوتا ہے. البتہ جو ودی ہے اس پر کچھ بھی فرض نہیں ہوتا، اس پر کچھ بھی فرض نہیں ہوتا. اس کا وہی حکم ہے جو پیشاب کا حکم ہے. اس کے بعد انسان عام اگر نماز کا وقت ہوا ہے تو وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا. تو یہ احکام علم کی روشنی میں حاصل ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضا، اسے چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، بس اتنا کافی ہے، یعنی کہ غسل نہیں کرنا اس پر. وللبخاری، اور صحیح البخاری کی روایت میں الفاظ ہے اغسل ذکرک وتوضا، اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کرو. ولی مسلم، اور صحیح مسلم کی روایت ہے توضا وانضح فرجک، توضا وانضح فرجک، وضو کرو اور اپنی فرج کو
اپنی شرمگاہ کو دھو لو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے وضو کرے اور بعد میں شرمگاہ دھوئے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات معلوم ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ بیان کر رہے ہیں، نہ کہ یہاں پر مقصود ترتیب ہے کہ یہ کام تم نے ترتیب سے کرنا ہے، پہلے وضو کرنا ہے اور بعد میں شرمگاہ دھونی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے، یہ بات تو معلوم ہے کہ انسان پہلے رفع حاجت کرتا ہے اور وضو بعد میں کرتا ہے، پہلے رفع حاجت اور بعد میں وضو۔ اسی طرح کپڑوں پر مذی جو کہ رقیق مادہ ہے، جو طبیعت شہوانی میں ہیجان پیدا ہونے کی صورت میں خارج ہوتا ہے، وہ جہاں پر لگا ہو وہ کپڑا بھی دھو لیا جائے، وہ کپڑا بھی دھو لیا جائے۔ تو دین اسلام بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ، التوابین مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، ویحب المتطہرین اور محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ۔ تو انسان کو چاہیے کہ پاکیزہ زندگی گزارے، اسلام کے پاکیزہ خوبصورت مصفہ اصول و ضوابط کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل وأعرض عن الدين، وصلى الله وسلم على اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.